بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہ شعر پڑھے: اے فاطمہ، یہ تلوار لے لو جس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور نہ ہی ڈر کی وجہ سے مجھ پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، اور نہ ہی میں کمینہ ہوں۔ میری عمر کی قسم، حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اس رب العزت کی خوشنودی کی خاطر میں نے پوری کوشش کی ہے جو بندوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے عمدہ طریقے سے جنگ کی ہے تو حضرت سہل بن حنیف اور حضرت ابن السما نے بھی خوب عمدہ طریقے سے جنگ کی ہے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا: اے محمد، آپ کے والد کی قسم، یہ غمخواری کا موقع ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے جبرائیل، یہ علی تو مجھ سے ہے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا: میں آپ دونوں کا ہوں۔ حضرت عبید اللہ کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن عمر بن عبدود بہادروں کی نشانی لگا کر جنگ میں اپنے موجود ہونے کو بتانے کے لیے نکلا۔ جب وہ اور اس کے گھوڑے سوار ساتھی کھڑے ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا: اے عمر، تم نے قریش کے لیے اللہ سے عہد کیا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی آدمی دو باتوں کی دعوت دے گا تم ان دو میں سے ایک کو ضرور اختیار کر لو گے۔ اس نے کہا: ہاں، میں نے یہ عہد کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا: مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ میں مقابلے کے لیے میدان میں اترنے کی تم کو دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا: اے میرے بھتیجے، مجھے کیوں میدان میں مقابلے کے لیے اترنے کی دعوت دے رہے ہو؟ کیونکہ اللہ کی قسم، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا: لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر آگ بگولا ہو گیا اور حضرت علی کی طرف بڑھا۔ دونوں اپنی سواریوں سے اترے اور دونوں نے میدان کا کچھ چکر لگایا، پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ آخر حضرت علی نے عمر کو قتل کر دیا۔ عمر بن عبدود ہتھیاروں سے پوری طرح لیس ہو کر باہر نکلا اور بلند آواز سے پکارا: مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا: یا نبی اللہ، میں اس کے مقابلے کے لیے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: یہ عمر ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر عمر زور سے پکارا: کیا ہے کوئی مرد جو میرے مقابلے کے لیے میدان میں آئے؟ اور مسلمانوں کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا: کہاں گئی تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تم میں جو مارا جاتا ہے اور اس جنت میں داخل ہو جاتا ہے؟ تم لوگ میرے مقابلے کے لیے ایک آدمی بھی نہیں بھیج سکتے؟ حضرت علی نے پھر کھڑے ہو کر کہا: یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تم بیٹھ جاؤ۔ عمر نے تیسری مرتبہ پھر بلند آواز سے مقابلے کے لیے آنے کی دعوت دی اور راوی نے اس کے اشعار بھی تذکرہ کیا۔ پھر حضرت علی نے کھڑے ہو کر کہا: یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: یہ عمر ہے۔ حضرت علی نے کہا: چاہے عمر ہو، میں جانے کو تیار ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے اس کی طرف چلے: ہرگز جلدی نہ کرو، کیونکہ تیری آواز کا جواب دینے والا آ گیا ہے جو عاجز نہیں ہے۔ یہ آنے والا سوچ سمجھ کر اور پکے ارادے کے ساتھ آیا ہے۔ یہ بات میں تم سے سچی کہہ رہا ہوں، کیونکہ سچ ہی ہر کامیاب ہونے والے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ مردوں پر نوحہ کرنے والیوں کو میں تیرے اوپر نوحہ کرنے کے لیے کھڑا کر دوں گا۔ میں تجھے تلوار کی ایسی لمبی چوڑی ضرب لگاؤں گا جس کا تذکرہ بڑی بڑی لڑائیوں میں بھی باقی رہے گا۔
عمر نے حضرت علی سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں علی ہوں۔ عمر نے کہا کہ کیا تم عبد مناف یہ ابو طالب کا نام ہے کہ بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمر نے کہا اے میرے بھتیجے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تمہاری جگہ تمہارے چچاؤں میں سے کوئی چچا آئے جو عمر میں تم سے بڑا ہو، کیونکہ مجھے تمہارا خون بہانا پسند نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا لیکن اللہ کی قسم میں تمہارے خون بہانے کو برا نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ غضبناک ہو کر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنی تلوار سونت لی۔ وہ تلوار آگ کے شعلے کی طرح چمکدار تھی۔ پھر وہ غصہ میں بھرا ہوا آیا، حضرت علی کی طرف بڑھا۔ حضرت علی کھال والی ڈھال لے کر اس کے سامنے آئے۔ عمر نے حضرت علی کی ڈھال پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ تلوار ڈھال کو کاٹ کر ان کے سر تک جا پہنچی، جس سے سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی نے اس کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری جس سے وہ زمین پر گر گیا، اور اس کے گرنے سے بہت سا گرد و غبار اڑا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر کہنے کی آواز سنی، جس سے ہم لوگ سمجھ گئے کہ حضرت علی نے عمر کو قتل کر دیا ہے۔ اس وقت حضرت علی یہ اشعار پڑھ رہے تھے، کیا گھوڑے سواریوں اچانک مجھ پر حملہ کر دیں گے؟ اے میرے ساتھیوں، تم سب کو مجھ پر اور مجھ پر اچانک حملہ کرنے والوں سے پیچھا ہٹا دو، میں اکیلا ہی اس سے نمٹ لوں گا۔ میدان جنگ میں مجھے جو غصہ آتا ہے اس نے آج مجھے بھاگنے سے روکا ہوا ہے، اور اس تلوار نے روکا ہے جس کا وار سر کاٹ کر آتا ہے اور خطا نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہ اشعار پڑھے، اس نے اپنی احمقانہ رائے سے پتھروں کی عبادت کی، اور میں نے اپنی درست رائے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کی۔ جب میں اس کا کام تمام کر کے واپس آیا تو وہ زمین پر ایسے پڑا ہوا تھا جیسے وہ میرے کپڑے چھین لیتا ہے۔ میں نے اس کے کپڑے نہیں لیے، اور یوں میں پاک دامن رہا، اور اگر میں گر جاتا تو وہ میرے کپڑے چھین لیتا۔ اے کافروں کی جماعتوں، یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد چھوڑ دیں گے۔ پھر حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے، اور ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم نے اس عمر بن عبدود کی ذرہ کیوں نہیں لی، کیونکہ عربوں کے پاس اس ذرہ سے بہتر ذرہ نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس تلوار کا وار کیا، اس نے اپنی شرمگاہ کے ذریعے مجھ سے بچاؤ کیا، یعنی اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ اس وجہ سے مجھے شرم آئی کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کی اس حال میں ذرہ اتار لوں۔ حضرت سلمہ بن عقو ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں وہ غزوہ فزارہ سے واپسی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ واپس آ کر بھی ہم لوگ 3 دن ٹھہرے ہی تھے کہ ہم لوگ خیبر کی طرف نکل پڑے، اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس غزوہ میں گئے تھے، اور وہ یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے، اللہ کی قسم اگر آپ نہ ہوتے، یعنی آپ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، اور نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔ ہم تیرے فضل سے بے نیاز نہیں ہیں، تو ہم پر سکینہ اور اطمینان کو ضرور نازل فرما، اور جب ہم دشمن سے مقابلہ کریں تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان اشعار کو پڑھنے والا کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت عامر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عامر، تیرا رب تیری مغفرت فرمائے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ دعا دی وہ ضرور شہید ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھے۔ یہ دعا سن کر انہوں نے کہا آپ نے ہمیں حضرت عامر سے اور فائدہ اٹھانے دیا ہوتا، یعنی آپ یہ دعا حضرت عامر کو نہ دیتے وہ اور زندہ رہتے، اب تو وہ شہید ہو جائیں گے۔ پھر ہم لوگ
खैबर पहुँचे तो यहूद का पहलवान मरहब अपनी तलवार फख्र से लहराता हुआ और ये अशार पढ़ता हुआ बाहर निकला। सारे खैबर को अच्छी तरह मालूम है कि मैं मरहब हूँ और हथियारों से लेस हूँ और तजुर्बाकार बहादुर हूँ। मेरी बहादुरी उस वक्त ज़ाहिर होती है जबकि शोला जन लड़ाइयाँ सामने आती हैं। हजरत आमिर मरहब के मुकाबले के लिए ये अशार पढ़ते हुए मैदान में निकले। सारे खैबर को अच्छी तरह मालूम है कि मैं आमिर हूँ और हथियारों से लेस हूँ और मुहलक मकामात में घुसने वाला बहादुर हूँ। इन दोनों के आपस में तलवार से दो दो हाथ हुए। मरहब की तलवार हजरत आमिर की ढाल में घुस गई। हजरत आमिर ने मरहब के निचले हिस्से पर हमला किया। हजरत आमिर की तलवार आकर खुद उनको ही लग गई, जिससे शहरग कट गई और उसी से ये शहीद हो गए। हजरत सलमा फरमाते हैं कि मैं बाहर निकला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा को मैंने ये कहते हुए सुना कि हजरत आमिर का सारा अमल रायगा गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये बात किसने कही है? मैंने कहा, आपके चंद सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उन लोगों ने गलत कहा, आमिर को तो 2 गुना अजर मिलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाने के लिए आदमी भेजा और उनकी आंख दुख रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मैं झंडा ऐसे आदमी को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। मैं हजरत अली का हाथ पकड़े हुए लेकर आया। आपने उनकी आंख पर लाभ मुबारक लगाया, वो फ़ौरन ठीक हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको झंडा दिया। मरहब फिर वही अपने अशार पढ़ता हुआ बाहर निकला। उसके मुकाबले के लिए हजरत अली ये अशार पढ़ते हुए निकले, मैं वो शख्स हूँ कि जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर यानी कि शेर रखा है। मैं जंगल के हौलनाक मंजर वाले शेर की तरह हूँ। मैं दुश्मनों को पूरा पूरा नाप कर दूंगा, जैसे कि खुले पैमाने में पूरा पूरा दिया जाता है। यानी मैं दुश्मन में वसी पैमाने पर खून रेजी करूंगा। चुनांचे हजरत अली ने तलवार का ऐसा वार किया कि मरहब का सर फाड़ कर उसे कत्ल कर दिया और इस तरह खैबर फतह हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हजरत अबू राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खैबर के लिए रवाना हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना झंडा देकर भेजा था। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किला के करीब पहुँचे तो किला वाले लड़ने के लिए किला से निकलकर बाहर आ गए। चुनांचे हजरत अली ने उनसे जंग शुरू कर दी। उन यहूदियों में से एक आदमी ने हजरत अली पर तलवार का ज़ोरदार हमला किया, जिससे हजरत अली के हाथ से ढाल नीचे गिर गई। हजरत अली ने फ़ौरन किला का दरवाज़ा उखेड़कर उसे अपनी ढाल बना लिया और दरवाजे को हाथ में पकड़कर हजरत अली लड़ते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनको फतह नसीब फरमाई। फिर उन्होंने उस दरवाजे को ज़मीन पर डाल दिया। हजरत राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 7 और आदमियों को लेकर कोशिश की कि उस दरवाजे को पलट दें, लेकिन हम 8 आदमी उसे पलट ना सके। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वा खैबर के दिन किला का दरवाज़ा उठा लिया। मुसलमान उसके ऊपर चढ़कर किले के अंदर चले गए और इस तरह उसको फतह कर लिया। बाद में लोगों ने तजुर्बा किया तो 40 आदमी उसे ना उठा सके। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत में ये है कि 70 आदमियों ने अपना पूरा जोर लगाया, तब दरवाजे को वापस उसकी जगह लगा सके। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वा खैबर के दिन किला का दरवाज़ा उठा लिया था। उसी पर चढ़कर मुसलमानों ने खैबर किला को फतह किया था। बाद में तजुर्बा किया गया तो 40 आदमी ही उसे उठा सके। तो मेरे दोस्तों, ये वाक़या मुकम्मल हुआ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।